أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. سورہ نساء کا آخری درس ہے اور اس میں آخری رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نصارہ کو مخاطب فرمایا ہے، کرسچنوں کو، اور اب تک جو ہے 2-3 رکوع سے مسلسل یہود سے مخاطبت تھی اور یہود کی خرابیوں کو گنایا گیا تھا، جہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ شروع فرما رہے ہیں اہل کتاب مطلب کہ نصارہ لا تغلو فی دینکم، غلو مت کرو اپنے دین میں، لا تقولوا علی اللہ، اور اللہ کے بارے میں ایسی بات مت بولو جو حق کے خلاف ہو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور یہ سیدھا صاف عقیدہ سن لو، کیونکہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کی شبیہ بگاڑ دی تھی، مختلف قسم کے افواہیں، بدگمانیاں، غلط فہمیاں، غلط بیانیاں کر کے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس وقت کے معاشرے کو کنفیوزڈ کر دیا تھا، کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہا، وہ کچھ کہہ رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے صاف صاف اتنی وضاحت سے بیان کیا کہ ان کی ماں کا تذکرہ، ان کے نانا کا تذکرہ اور ان کی کفالت کیسی ہوئی، ان کی کفالت کی تفصیلات پورے قرآن مجید میں موجود ہیں. وہ فرمایا کہ ان کے نانا جو تھے عمران تھے، اور عمران بنی اسرائیل کے بہت ہی معزز اور صالح اور کہیے کہ ایک نہایت نیک اور بزرگ عالم دین تھے، اور ان کا خاندان ایک معتبر خاندان تھا. تو ان کی بیوی کو اولاد نہیں تھی، تو ان کی بیوی نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ حضرت مریم کی ماں، ان کو اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر کے منت مانی تھی، نظر مانگی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اللہ مجھے اگر تو اولاد عطا فرمائے گا تو میں اس اولاد کو تیرے گھر بیت المقدس کی نگرانی اور خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. ان کو حمل ٹھہرا، اور اس کے بعد طریقے کے مطابق جب بیٹی پیدا ہو گئی مریم،
تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میں نے تو ایسی نظر مانی تھی کہ وہ جو کچھ بچہ ہوگا تو اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اس وقت کا قبلہ بھی تو وہی تھا، بیت المقدس ہی اس وقت کا قبلہ تھا. تو لیکن انی وضعتها انثى، یہ تک قرآن مجید نے صاف صاف ذکر کر دیا کہ پروردگار یہ تو فیمیل ہے، یہ تو لڑکی ہے، اور لڑکی کی تو خود حفاظت کرنا پڑتی ہے، یہ کیسے نگرانی کرے گی. لیکن جب انہوں نے نظر مان لی تھی تو بہرحال کچھ بڑی ہونے کے بعد حضرت مریم کو جو بیت المقدس کے عباد اور صالحین اور ذمہ دار لوگ تھے ان کی خدمت میں پیش کیا کہ بھائی میں نے ایسا ایسا اللہ سے نظر مان لیا تھا اور اللہ نے یہ دیا ہے، اب اس کو خدمت کے لیے ہم وقف کرنا چاہتے ہیں. حضرت مریم کے والد حضرت عمران چونکہ بہت بڑے آدمی تھے اور ہر ایک چاہتا تھا کہ مریم کی کفالت کرے اور وہ شرف اس کو حاصل ہو. حضرت زکریہ اس وقت کے نبی تھے مگر بنی اسرائیل میں کٹ حجتی کی وجہ سے وہ خاموش رہے اور انہوں نے آخرکار حکم یہ ملا کہ قرآن ڈالا جائے کہ جس کے نام قرآن نکلے مریم کی کفالت وہی کرے. فکفلھا زکریا، قرآن مجید نے یہ بھی ذکر کیا کہ انہوں نے قرآن ڈال دیا اور قرآن میں 2 بار حضرت زکریا کا نام نکلا، لہذا ان کو کفالت کے لیے نگرانی کے لیے حضرت زکریا کے حوالے کیا گیا. حضرت مریم کے لیے کونے میں جو ہے بیت المقدس کا ایک حجرہ خاص کر دیا گیا، وہ اسی میں رہتی اور مسجد بیت المقدس کی وہ خدمت کرتی تھی. حضرت زکریا نے بڑے عجیب و غریب حالات دیکھے اس دوران کہ ایسے پھل آ رہے ہیں کہ جو پھلوں کا زمانہ نہیں ہے. جب وہ جاتے وہاں دیکھتے تو ان کے وہ جو حجرہ تھا اس میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی سوائے حضرت زکریا کی. جب داخل ہوتے دیکھے تو ایسے پھل ہیں، ایسی غذا ہے کہ اس موسم میں وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اب تو پھر بھی آپ لوگوں نے جو ہے بریڈنگ وغیرہ کر کے کبھی بھی پھل نکال رہے ہیں. بریڈنگ کر کے جب رمضان کو دیکھ لیا کہ وہ بارش میں بھی آ رہا ہے، آپ لوگ تربوز وہ بریڈنگ وغیرہ کر کے، مگر وہ لطف اور لذت اس میں نہیں ہوگی. تو بہرحال جو حضرت انہوں نے دیکھا کہ یہ پھل آ رہے ہیں، نہ لگی ہاضا کہاں مریم کہاں سے آئی؟ قالت ہی من عند اللہ، میرے مریم یہ بلے زکریا یہ سب اللہ کی جانب سے. فرشتے حاضر ہوتے حضرت مریم کے پاس، ان کو بشارت دیتی کہ تمہارا ایسا معاملہ ہونے والا ہے اور تم پاک صاف ہو، اللہ تم کو اولاد عطا کرنے والا ہے. فرشتے انسان کی شکل میں حاضر ہوتے. حضرت مریم کی عمر 13 سال کی ہو گئی. قاعدے کے مطابق ان کا جو ہے انگیجمنٹ ہو گیا، ان کا پیغام ہو گیا. یوسف بن نجار نامی ایک نوجوان سے، بہت ہی صالح قسم کا نوجوان اور بہت ہی متقی پرہیزگار بنی اسرائیل کا آدمی، حضرت داؤد کی اولاد سے تھے یوسف النجار. پیغام ہو گیا، لیکن ان کے جو دستور، ان کا جو طریقہ کار تھا اس میں یہ تھا کہ جس لڑکی سے پیغام ہوا ہے اس کے ساتھ جو ہے لڑکا اور لڑکی دلہا دلہن ہونے والے وہ ایک مدت تک آپس میں رہتے ہی بغیر کسی ربط و ضبط کے، کوئی جنسی تعلق قائم نہیں ہوتا، لیکن دونوں کا ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا تاکہ ایک دوسرے کے مزاج سے واقف ہوں اور مناسب سمجھے تو عقد کریں ورنہ نہ کریں. اور کرسچنوں میں ابھی بھی یہ رائج، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے پاس بھی وہی ہوگا. جو لوگ ہمارے پاس سے یہاں سے جاتے ہیں عقد کر کے لڑکیوں کو لے جا کے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بتاؤ شادی سے پہلے یہ کہاں رہی، ثابت کرو کہ شادی سے پہلے یہ 6 مہینے ساتھ رہے ہوں.
تو یہاں ہمارے اسلامی نظام میں یہ بات نہیں ہے، ان کو بتائی گئی، صداقت نامے پیش کیے گئے، جب جا کے یہاں کے بچے اس سے محفوظ ہو گئے۔ تو بہرحال حضرت وہ جو یوسف النجار تھے وہ بھی بہت صالح اور نیک نوجوان تھے۔ اب حضرت مریم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تنہائی ان کی مزاج میں ہو گئی، تو وہ ایک مرتبہ بیت المقدس کے باہر نکلی اور ہیکل کے پاس گئی، جو حضرت سلیمان کے نام کی ایک دیوار ہے، اور یہودی رات دن اس میں گڑبڑیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو وہاں حضرت جبریل ایک نوجوان آدمی کی شکل میں ان کے پاس ظاہر ہو گئے۔ اب یہ ڈر گئے، خوف کھایا انہوں نے کہ یہ کیا ہے، کہیں یہ میرے ساتھ کوئی برا ارادہ نہ کرے۔ اعوذ باللہ، چنانچہ انہوں نے وہ قرآن مجید میں یہ تک ہے، اعوذ باللہ من انس، میں ایسے انسان سے پناہ مانگتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ تو جبریل ظاہر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ کی جانب سے آیا ہوں، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں اللہ کے حکم سے آپ کو پاک صاف بیٹا عطا کروں۔ تب ان کو کچھ اطمینان ہوا، اور حضرت جبریل نے ان کے منہ میں، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ان کے جیب میں گریبان میں پھونک ماری، تو اس سے ان کو حمل ٹھہر گیا۔ اور حمل ٹھہرنے کے بعد 9 مہینے کے بعد، جیسے عام طور پر وضع حمل ہوتا ہے، سب سے پہلے یوسف النجار نے محسوس کیا کہ ان کو حمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مریم تم تو اتنی نیک عورت ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں تمہاری پاکی، صفائی، طہارت، اور پھر یہ تمہارا حمل۔ تو انہوں نے کہا کہ یوسف النجار نے مختلف سوالات کیے ان سے کہ آپ بتائیے کہ بغیر جھاڑ کے حل ہوتا ہے؟ مریم نے کہا وہ تو نہیں ہوتا۔ جب بغیر پانی کے کوئی پودا پرورش پاتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا حال، تو فرمایا یہ اللہ کی جانب سے۔ اور کیا حضرت آدم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر باپ اور ماں کے پیدا نہیں کیا؟ یہ اللہ کی جانب سے۔ یوسف النجار چونکہ ان کی طہارت اور تقوی سے واقف تھے، انہوں نے مان لیا اس کو کہ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ 9 مہینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک جگہ جانے کی رغبت ان کے دل میں پیدا ہو گئی، وہ گئی وہاں جہاں کھجور کا جھاڑ تھا، یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے جھاڑ کے تنے کے پاس وہ گئی، اور وہ ان کا جو حمل کے وقت، وضع حمل کے وقت جو ان کو تکلیف تھی، اس کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں تفصیل سے ہے۔ یا لیتنی لم اکن وکنت نسیا منسیا، ان کو جب تکلیف درد ذی کی ہو گئی تو انہوں نے کہا لو کاش میں مر جاتی اس سے پہلے تو اچھا تھا، اور میں پیدا ہی نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ قرآن مجید نے ان کے یہ الفاظ بھی ذکر کیے۔ تو بہرحال وہ حضرت عیسیٰ ان کو پیدا ہوئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ جو کھجور کا جھاڑ ہے، حالانکہ اس وقت کھجور نہیں تھے، اس موسم نہیں تھا اس کا، لیکن حکم ہوا کہ اس کو ہلاؤ، تو تساقط علیہ رطبا جنیا، وہ بھی الفاظ قرآن میں آئے ہیں کہ تازے تازے کھجور ان کی خاطر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برسائے، ان کے کھایا، اور اللہ نے ان کے برکت کے لیے، ان کے معجزے کے طور پر، کرامت کے طور پر کہیے، ان کے چشمہ بھی وہاں پیدا کر دیا۔ اور 11 دن کے بعد وہ بچے کو لے کے لوگوں کے سامنے آئے، بڑے ڈرتے ہوئے، شرماتے ہوئے۔ اب جب لوگوں نے دیکھا، بنی اسرائیل کا مزاج جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں بہت سارے اسباق میں، شریر الطبع تھے اکثر انہوں نے کہا کہ ارے وَلَمْ يَكُ أُمُّكِ بَغِيًّا، یا بنت ہارون ہے، ہارون کی بیٹی، وَلَمْ يَكُ أُمُّكَ بَغِيًّا، تیری ماں زانیہ تو نہیں تھی، اور تیرا
تیرا باپ بھی جو ہے اتنا متقی پرہیزگار تھا، یہ کیا کیا تو نے؟ یہ فاشارت، نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ اس سے پوچھو 11 دن کا بچہ، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچے سے بات کرتے ہیں کہیں، کیسے بات کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا آپ پوچھو تو صحیح۔ فقال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ نے 11 دن کی عمر میں جواب دیا، فقال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے، بچپن سے نبوت۔ اب دیکھیے جو ماننے والے تھے، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توفیق خیر دی تھی، انہوں نے تو مان لیا، لیکن جو شریر التبا تھے انہوں نے کہا یہ تو کوئی معنی خیز بات ہے، بولے ہو نہ ہو یوسف النجار کی گڑبڑ ہے۔ اب اس کو پکڑ لیا، اب اس نے جو ہے بڑی قسمیں کھائی، اس نے کہا کہ ارے نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، سننے تیار نہیں۔ اس کے بعد بعضوں نے کیا کہا، نہیں یہ تو زکریا علیہ السلام نعوذ باللہ ان کی گڑبڑ ہے، بولی یہ ان کی کفالت میں تھی اور یہ ان کی گڑبڑ ہے۔ حضرت زکریا کو پکڑے، وہ اپنی برات ظاہر کرتے رہے، کہنے لگے نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ میرے پر تو مت لگاؤ، لیکن ان کے پیچھے گئے، وہ چھپ گئے جھاڑ کے نیچے، جھاڑ سے انہوں نے پناہ مانگی، وہ جھاڑ نے ان کو پناہ دی، اپنے پیٹ میں لے لیا، وہ جھاڑ کو آرے سے چیر دی، اور حضرت زکریا کو آرے سے یہود نے چیر دیا۔ اب اس کے بعد جناب علی حضرت عیسیٰ بڑے ہو گئے، حضرت عیسیٰ جب بڑے ہو گئے تو اب خود تورات بھی انجیل بھی خاموش ہے کہ ان کی عمر ساری کہاں گزری تھی، تفصیلات ان کی نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ایک جگہ وہ ناصرہ میں ظاہر ہو گئے، جبکہ ان کی عمر 30 سال کی تھی، فی الکہل 30 سال کی عمر میں ناصرہ مقام میں وہ ظاہر ہو گئے، اسی لیے یہ ان کے ماننے والوں کو نصرانی بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ مقام ناصرہ میں تھے اور وہاں انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، تو ناصرہ سے نصرانی، تو لہذا کرسچنوں کو ہم لوگ نصرانی بھی کہتے ہیں عربی میں، مسیحی بھی کہتے ہیں، نصارہ بھی کہتے ہیں نصرہ سے، اور ان کا نام عیسائی اردو والوں نے حضرت عیسیٰ کے نام بھی عربی میں تو عیسیٰ ہے، لقب ان کا مسیح ہے۔ مسیح کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ ہاتھ لگا کے بیماروں کو اچھا کرنے والے، مسیح کے معنی چھونا، اور وہ ماں پیٹ کے اندھوں کو ہاتھ لگا کے آنکھیں اس کی بینا کر دیتے تھے، اور مرے ہوئے پر ہاتھ لگاتے تو زندہ ہو جاتا تھا، اللہ نے ان کو معجزے دیا تھا۔ مسیح اس لیے مسیح کہتے ہیں۔ اور مسیح کی یہ بھی معنی ہے کہ انہوں نے کوئی گھر خاص نہیں کر لیا تھا، وہ پھرتے تھے، اور مسیح کے معنی سیاحت کے بھی آتے ہیں، تو شاید وہ بھی معنی اس میں ہو مراد۔ حضرت عیسیٰ نے نبوت کا جب اعلان کیا تو 30 سال کی عمر میں ان کو نبوت عطا ہوئی ظاہری طور پر۔ انہوں نے جب اعلان کیا نبوت کا تو اس زمانے میں بادشاہت تھی، اور بادشاہت پہ یہود چھائے ہوئے تھے بادشاہ پہ۔ ان سے کہا کہ دیکھیے یہ تو معنی خیز بات ہے، یہ کوئی اللہ سے ملانے کی بات اور کوئی اصلاح کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی حکومت کا خاتمہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت ختم ہو جائے اور کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں آپ پہ۔ یہ بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی، کاہنوں نے بھی ان سے کہا کہ یہ ایسی گڑبڑ ہے کہ یہ اس سے آپ کا خاتمہ ہونے والا ہے۔
اور بہت پہلے سے بنی اسرائیل کے اولاد کو ذبح کرنے لگ گیا، ختم کرنے لگ گیا تھا۔ بہرحال بات سمجھ میں آ گئی، اب بادشاہت مخالف ہو گئی حضرت عیسیٰ کی، اب ان کی تلاش شروع ہو گئی۔ تو حضرت عیسیٰ پھر غائب ہو گئے، اور پھر اچانک ایک جگہ وہ ظاہر ہوئے۔ ان کے حواریین تھے، حواریین کے مطلب صاف دل لوگ، ان کے صحابہ، وہ 12 تھے، اور ان کے سامنے انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ ان کا آخری خطبہ تھا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ فارقلیط آنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے بیچ نہیں رہوں گا، اور فارقلیط آئیں تو ان کی وہ میری تصدیق کریں گے، ان پر ایمان لانا۔ فارقلیط کے عبرانی زبان میں معنی ہوتے ہیں احمد، لفظ احمد کے جو معنی عربی میں فارقلیط کے وہی معنی ہے۔ تو مطلب حضور پاک علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی انہوں نے، اور پھر وہ سارا قصہ ہو گیا کہ جو ان کی صلیب کا ہے کہ ان کو جو ہے سولی دینے کے لیے جاسوس پھیل گیا، اور آخرکار ایک جاسوس نے ان کا پتہ بتایا، اور وہ جب اندر گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی شکل اس کو عطا فرمائی، دے دی، اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ اب یہ جب فوج گھسی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ حضرت عیسیٰ ہے، پکڑ کے اس کو سولی دے دی۔ وہ کہنے لگا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ کہنے لگے اب بولنے سے کیا ہوگا، اب ایسا بولنے سے کیا ہوگا، تم بچو گے؟ تو پھانسی دے دی۔ تو اب نتیجتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انہوں نے کیا افواہیں یہود نے، تو کیا عقیدہ یہود کا یہ کہنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہے، اور یہ اولاد زنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ نبی نہیں ہے، ان کے پاس ختم ہو گیا۔ کرسچنوں نے کیا ان کے بارے میں افواہیں اور بدگمانیاں، غلط افواہیں عام کر دی تھی کہ حضرت عیسیٰ نبی تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پاک صاف پیدا کیا، وہ نبی تھے، اور یہودیوں نے ان کو سولی دے دی۔ یہ ان کا اپنا عقیدہ۔ تو یہ جو پروپیگنڈا انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں گرم کر رکھا تھا، قرآن مجید نے آ کے پورا صاف کر دیا، اور صاف کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے قتل بھی نہیں کیا، سولی بھی نہیں کی، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، بَلْ شُبِّهَ لَهُ، اور وہ کنفیوزڈ ہو گئے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اور صحیح اطلاع، صحیح معلومات قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بیان کر دی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیتوں کی تشریح میں ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر موجود ہیں، زندہ ہیں، اور پھر وہ آخری زمانے میں نازل ہوں گے، اور پھر امت محمدیہ اور شریعت محمدیہ کی دعوت اور تبلیغ کو عام کریں گے، اور اپنے پیغام کو عام کریں گے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں، قرآن مجید کی آیت میں بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وہ متوفی کا کے الفاظ بھی ہے، وہ تفصیل سے ہم پڑھ چکے سب کچھ۔ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں صاف ستھرا عقیدہ ہے کہ وہ پھر آئیں گے، اور ان کو سولی نہیں دی گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندے کو بچا لیا، اور یہود کا جو دعویٰ ہے کہ ہم نے سولی دی غلط ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اور اس کے بعد پھر ان کی زندگی میں جو کرسچنوں نے جو عقائد عام کیے وہ یہ کیے کہ کہنے لگے علم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 3 قوتیں ہیں، علم ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، یہ 3 قوتوں کا نام اللہ ہے، اور یہ 3 قوتیں جو ہے جمع ہو گئی، ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، حضرت عیسیٰ ہے، اور روح القدس جبریل ہے، یہ تینوں مل کے ایک ہو گئے، اور یہ ایک بن کے حضرت مریم کے بطن میں حمل پایا، اور اس کے بعد وہ نکل کے آئے۔ تو اللہ خود ہی یہ سب کچھ کر کے بشکل عیسیٰ پیدا ہوا، اور پھر انسانیت کی
نجات کے لیے انہوں نے قربانی دے دی، سب کی جانب سے بلیدان کے طور پر انہوں نے قربانی دی اور ان کو سولی پر چڑھایا گیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو صاف صاف کر دیا کہ یہ سب غلط ہے، اور صحیح عقیدہ یہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کو جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں انہوں نے ابن اللہ کہہ دیا، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ محتاج نہیں ہے بیٹے کا، نہ اس کا باپ ہے۔ آپ کے سورہ اخلاص میں یہی ہے، لم یلد ولم یولد، کہ نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا، ولم یولد، نہ وہ کسی کے ذریعے سے پیدا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اسی لیے سورہ اخلاص میں چونکہ توحید کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس کی فضیلت ہے پڑھنے کی بہت زیادہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسائیوں سے کہا، ارے یہ کیا کر رہے ہو یا اہل الکتاب، اے عیسائیوں، لا تغلوا فی دینکم، اپنے مذہب میں ایسا غلو سے کام مت لو کہ جو اللہ کا نبی ہے اور جو انسان سے پیدا ہوا ہے اس کو اللہ قرار دیتے ہو۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور اللہ کے بارے میں ایسی باتیں مت بولو جو حق سے ہٹی ہوئی ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ تو مریم کے بیٹے ہیں، وہ عبرانی زبان میں ان کو یسوع کہتے ہیں، یسوع، اور عربی میں مسیح ہے، عیسیٰ ہے، اور یشوع بھی بولتے ہیں، یشوع، ان کی اپنی زبان میں انہوں نے یشوع کہا ان کو۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے انما المسیح عیسی ابن مریم، کہ مسیح جو عیسیٰ ابن مریم ہے، مریم کے بیٹے ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہو؟ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، کلمتہ، اللہ کے کلمہ کن سے وہ پیدا ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے یہ صرف ہو جاؤ، وہ چیز ہو جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں اللہ کا کلمہ۔ ہمارے جیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ تعمیر ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ لکڑی لانا، پھر وہ مٹی لانا، اور وہ ریت لانا، وہ کنکر لانا، پھر سیمنٹ لانا، اور گارے بنانا، اور ساری دنیا کی محنتیں کرنا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معاملہ ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، ہو جاتا ہے بس۔ تو اسی کو کہا گیا ہے کہ اللہ کا کی بات ہے، اللہ کا حکم ہے۔ کلمتو القاہا الی مریم، اس حکم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت مریم کے پیٹ میں ڈال دیا۔ روح منہ، اور اللہ کی روح ہے، اللہ کی روح ہے سے مطلب، اللہ کی روح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دیوی حیات ہے۔ منہ، تو اس سے انہوں نے کیا کہا، بولنے لگا دیکھیے تمہارے قرآن میں بھی ہے روح منہ، اللہ کی روح ہے، اللہ کا حصہ ہے وہ۔ تو حضرت مریم، حضرت عیسیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو واقعی کے سامنے ویسی کیا ایک پادری نے، ہارون رشید کے دربار میں امام واقعی بہت بڑے امام تھے، تو اس نے کہا کہ پادری نے کہا کہ دیکھیے حضرت عیسیٰ اللہ کی ذات کا حصہ ہے، یہ خود قرآن میں ہے۔ بولے کہاں ہے؟ بولے کیا روح منہ۔ امام باقری نے فوراً آیت پڑھی، للہ ما فی السماوات والارض جمیعا منہ، آسمان و زمین سب منہ، وہاں بھی وہ منہ ہے، اس کا حصہ ہے۔ تو کیا آسمان و زمین